جدوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ جدوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ پھر پیراں فقیراں دے پیراں تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے بابے نے کیسی ترجمانی کی ہے وہ نالے لا الہ پڑھ لیا جے تے نالے انہاں دے سانوں بھی کوئی بنا دے جتے اسی متھا ٹیکیا کریے تے نظروں نیاواں چڑھایا کریے او جدوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ پھر پیراں فقیراں دے پیراں تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے او جدوں 40 وار چنا دیکھو بابے نے ونڈا کٹیاں اللہ بابے سمسان دے درجات بلند فرما ٹھیٹھ پنجابی تے ونڈا کنج کٹیاں نے او جدوں 40 وار چنا ای آقا نعبدو آنکھیں بار بار چنا پرسوں نا میں سیالکوٹ گیا جلسے دے صاحب بڑا پیارا جاندار خطاب فرما رہے سن اللہ پاک انہوں نے شفائے کاملہ اجر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے اعلان ہے 13 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء سیرت سید البشر کانفرنس ہو رہی ہے جامع مسجد فردوس الرحمان اہل حدیث بازار نمبر 2 گلی نمبر 5 رضا آباد کے اندر جدے اندر استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ شیر اسلام حافظ محمد یوسف قصوری صاحب حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حضرت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب اور حضرت مولانا محمد حسین سردار صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے اسی طرح 21 اکتوبر بروز جمعہ عشاء تو بعد جامع مسجد عروہ اہل حدیث سٹھیارہ دے اندر کانفرنس ہو رہی ہے جس اندر حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب اور حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب اور دیگر علماء کرام خطاب فرمان گے ہم تواڈے سامنے بلا تاخیر مداوت خطاب دین والا 21 اکتوبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد احسان اہل حدیث محلہ اعظم آباد گلی نمبر 2 فیصل آباد کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ ابو بکر صدیق صاحب قاری آصف نذیر محمدی صاحب مولانا عبدالرشید عابد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے نہیں چیمہ صاحب تو بعد ہوں تواڈے سامنے میں دعوت خطاب دینے والا عظیم سکالر حضرت علامہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور دے ناظم اعلیٰ نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نائب ناظم تبلیغ نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے مرکزی ہیڈ کوارٹر مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ دے ناظم بھی نے اور خطیب بھی نے اور امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انہاں دے قریبی دوست دستے راست بھی نے میری مراد عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار انگن لاتعداد لات محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ پچھلے سال جب آپ کے پاس میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا، عزیزم محمد زید کے بھائی محمد زبیر بھی مسجد کے گیٹ پر آنے والے وقت سے لے کر روانگی تک وہ موجود رہے، لیکن وہ 20-22 سالہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس بھائی زبیر کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب شیخ پوری، ان کی ساری مسجد کی یہ انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے خطبات جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ مکمل کیا اور مسلسل 86 خطبات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیے۔ یقیناً مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب شیخ پوری خراج تحسین، خراج عقیدت اور بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں آدھی تقریر میں کروں اور آدھی تقریر آپ کریں۔ آدھی گفتگو میں کروں اور آدھی آپ کریں گے، جوش سے، جذبے سے، خلوص سے انشاءاللہ۔ 86 خطبات، 1.5 سال ایک ہی موضوع پر جمعہ پڑھانا اور سیرت النبی کے موضوع پر، یہ میرے نبی کی نبوت کا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کی سیرت کا معجزہ ہے۔ آج 1,24,000 انبیاء روایات کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ان 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے نبی ہیں جن کے نام آج زندہ ہیں؟ قرآن پاک نے 26 انبیاء کا ذکر کیا۔ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کے مشابل فہرست کو اگر اس میں ایڈ کر لیا جائے تو 78 کے قریب انبیاء کے نام ملتے ہیں۔
انبیاء کی سیرت، انبیاء کی زندگی، انبیاء کا دن، انبیاء کی راتیں، انبیاء کے لیل، انبیاء کے نہار، وہ ملنا تو دور کی بات ہے، انبیاء کے نام تک محفوظ نہیں۔ ان کی زندگی، سیرت وہ کیسے محفوظ ہوگی؟ اور پھر آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی علاقے میں کئی انبیاء تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کی سگی خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، سیرت محفوظ نہیں، کردار محفوظ نہیں، کئی انبیاء کے نام محفوظ نہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محفوظ ہے۔ پچھلے سال میں نے یہاں سے سبق ختم کیا تھا، جب میں یہاں سبق سنا رہا تھا تو یہاں سے میں نے سبق ختم کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان انبیاء کی نبوت ختم اس لیے ان کے نام نہیں ملتے، سیرت نہیں ملتی، کردار نہیں ملتا۔ اور یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک حرکت محفوظ اس لیے کر دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ اس لیے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ آپ کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں تشریف لائے، اس علاقے کے رہنے والے لوگ انساب کے ماہر تھے، حسب نسب کے ماہر جانے جاتے تھے۔ انسان تو انسان، وہ جانوروں کے حسب نسب بھی جانتے تھے، گھوڑوں کے حسب نسب بھی جانتے، سواریوں کے حسب نسب بھی جانتے۔ اس علاقے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی تشریفات ہوئی۔ اور پھر آپ بھی محفوظ، آپ کا حسب بھی، آپ کا نسب بھی، آپ کا خاندان بھی۔ دوسرے انبیاء نام نہیں ملتے، زندگی نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کو جو مستند روایات میں ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق جمع کیا جائے تو 50 دن سے زیادہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملتی۔ آج میرے اور پیارے آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اگر کوئی یورپ کے اندر اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لباس کیسا پہنتے تھے؟ جواب نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے؟ کسی کتاب کے اندر اس کا جواب موجود نہیں، کسی انجیل کے اندر کسی حواری نے یہ بات تک نہیں لکھی۔ اور میرے آقا اللہ نے سارے انتظام بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جناب نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں جناب شیس علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب انوس علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب عدنان کو پیدا کیا، عدنان کی اولاد میں معد کو پیدا کیا، معد کی اولاد نے نزار کو پیدا کیا، نزار کی اولاد میں مضر کو پیدا کیا، مضر کی اولاد نے الیاس کو پیدا
پیدا کیا, الیاس کی اولاد میں مدرکہ کو پیدا کیا, مدرکہ کی اولاد نے خزیمہ کو پیدا کیا, خزیمہ کی اولاد میں کنانہ کو پیدا کیا, کنانہ کی اولاد نے نظر کو پیدا کیا, نظر کی اولاد نے مالک کو پیدا کیا, مالک کی اولاد میں غالب کو پیدا کیا, غالب کی اولاد میں فہر کو پیدا کیا, فہر کی اولاد نے لوئی کو پیدا کیا, لوئی کی اولاد نے کعب کو پیدا کیا, کعب کی اولاد میں مرہ کو پیدا کیا, مرہ کی اولاد میں کلاب کو پیدا کیا, کلاب کی اولاد میں عبد مناف کو پیدا کیا, عبد مناف کی اولاد میں بنو ہاشم کو پیدا کیا, ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب کو پیدا کیا, جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ کو پیدا کیا, جناب عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا صلی اللہ. ہر چیز موجود ہے, علماء موجود ہیں. مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام کے جد امجد قصی بن کلاب, ان کے نام پہ قریش قبیلہ رکھا گیا. قریش تقرش سے ہے, جمع کرنا. آپ کے جد امجد نے عرب کے قبائل کو ایک جگہ پر جمع کیا اور قریش کی بنیاد رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 560 سال پہلے آپ کے جد امجد کعب بن لوئی گزرے. کعب بن لوئی کی ساری زندگی محفوظ ہے. آقا کی ولادت سے 5 صدیاں پہلے تاریخ جانتی ہے, کتابیں جانتی ہے, مورخ جانتا ہے, مفسر جانتا ہے کہ آقا کی زندگی کی, آپ کی ولادت سے 500 سال پہلے کعب بن لوئی حج کا خطبہ دیا کرتے تھے, حج کا خطبہ دیا کرتے تھے. اور یہ جو ابھی خطبے کے اندر مولانا سیف اللہ خالد صاحب نے اما بعد کا لفظ پڑھا, یہ اما بعد کا لفظ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے جد امجد کعب بن لوئی نے پڑھا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا اور اپنے خطبے کے اندر بھی اس کو ایڈ رکھا. 560 سال پہلے کعب بن لوئی کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ بھی ثابت ہے. ایک ایک شخصیت محفوظ, آپ کے خاندان کے, حسب کے, نسب کے, جناب عدنان سے لے کر جناب عبداللہ تک ہر چیز محفوظ. کیوں؟ کہ اس پر نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا, نبوت ختم ہونی تھی, اور اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کو, سیرت کو محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور پھر ذرا غور کیجئے, کیونکہ وقت کم ہے. مولانا نواز چیمہ صاحب کافی دیر سے تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ 30 کذاب ہوں گے, وہ دجال ہوں گے, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب نے بھی کیا, طلحہ اسدی نے بھی کیا, اسود انسی نے بھی کیا. یہ سارے جھوٹے داعیان نبوت دجال تھے, کذاب تھے, کافر تھے, کافر بھی تھے. لیکن اس بر صغیر کے اندر جس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, مرزا غلام قادیانی, میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, مسیلمہ کذاب, طلحہ اسدی, اسود انسی اتنے بڑے دجال نہیں جتنا بڑا دجال غلام قادیانی گزرا. مسیلمہ کذاب اتنا بڑا لعنتی نہیں جتنا بڑا لعنتی یہ مرزا قادیانی گزرا. یہ اسود انسی اتنا بڑا لعنتی اور ملعون نہیں جتنا بڑا ملعون مرزا غلام قادیانی گزرا. اس پر دلائل رکھتا ہوں اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کے شیطان نے اندر سے بھڑکایا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے, نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو لعنتی نہیں کہا. غلام قادیانی اتنا بڑا دجال تھا, اتنا بڑا کذاب تھا, اتنا بڑا ملعون تھا کہ جس نے اپنے آپ کو خود لعنتی کہا. نعرہ تکبیر, نعرہ مصطفیٰ,
اپنے آپ کو لعنتی کہا جب 1878 میں یہ افواہ بکنے لگا، علماء نے اس کی گرفت کی، اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص جس معنی میں، جس انداز میں، جس لفظ میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ پھر 1892 میں خود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے الفاظ کے مطابق، اپنی کتاب کے مطابق، اپنی تحریر کے مطابق۔ غلام قادیانی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ لعنتی۔ اور پھر اس وقت اور بھی بڑے علماء تھے، اور بھی بڑی شخصیات تھی، اس کو انگریز نے نبوت کے منصب پر فائز کیوں کیا؟ بڑے بڑے خوبصورت تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ پہنگا، یہ فیمچی، نشئی، 15 روپے ماہانہ پہ سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گیری کرنے والا، وکیل کے پیچھے فائلیں اٹھا کے پھرنے والا، سارا دن جھوٹ بولنے والا، یہ شخص اس کو نبی کیوں بنایا اس انگریز نے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اس سے انگریز نے 2 فائدے لیے۔ ایک یہ فائدہ لیا، اس کے ذریعے جہاد کے اعلان کو ختم کروایا، جہاد کو ختم کروایا۔ اور دوسرا فائدہ اس سے انگریز نے یہ لیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انگریز نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جس نبی کے نام پر لوگ مرتے ہیں، جس نبی کے نام پر تم والدین قربان کرتے ہو، جس نبی کے نام پر تم اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہو، وہ ایسا نبی ہوتا ہے۔ نبی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے بھیج دیں آج۔ نبی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے انگریز نے اس پودے کو کاشت کیا۔ مسلمہ قذاب کے اندر کے شیطان نے اسے بھڑکایا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ غلام قادیانی مسلمہ قذاب سے بڑا لعنتی، دجال، قذاب، خناس اس لیے ہے اندر کے شیطان نے بھڑکایا تھا۔ یہ انگریز کا ایجنٹ بن کے بھی نبوت کے دروازے پہ نقب لگانے آیا، اس لیے اس سے بڑا یہ لعنتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ الحمدللہ میرے مسلک کی تاریخ شاندار ہے، میری جماعت کا ماضی روشن ہے۔ سب سے پہلے جس نے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگایا، الحمدللہ میرے مسلک کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے جس نے ان کے فتوے کی توثیق کی سید نذیر حسین دہلوی محدث رحمت اللہ علیہ تھے، اور پھر 200 علماء نے حضرت کے فتوے کی تصدیق بھی کی۔ الحمدللہ یہ میرے مسلک کا اعزاز ہے۔ سب سے پہلے غلام قادیانی کو جس شخص نے مباہلے کو چیلنج دیا وہ مولانا ثناء اللہ امر تسری تھے۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے ساتھ جس شخص نے باقاعدہ مناظرہ کیا وہ مولانا بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جس شخص نے سب سے پہلے تحریری طور پر مرزائیت کے کفر کا مطالبہ کیا میری جماعت کے سرخیل مولانا محمد حنیف ندوی تھے۔ جس شخص نے سب سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں مرزا قادیانی کے خلاف لکھی ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جس شخص نے سب سے پہلے عربی زبان کے اندر مرزا کے دخل کو، قادیانیت کے اس کفر کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے ساتھ جس شخص نے مباہلہ کیا مولانا عبدالحق غزنوی تھے۔ جس شخص کو سب سے پہلے فاتح قادیہ کا لقب دیا گیا میری جماعت کے رہنما، میری جماعت کے رہبر، میری جماعت کے سرخیل حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسری رحمت اللہ علیہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، یہ میری تحقیق ہے۔ اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا بابر فاروق رحیمی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ یہ میرے مسلک کی تاریخ ہے۔
یہ میرے مسلک کا کردار ہے، یہ میرے اکابر ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رکی، 1953 کے اندر بریلوی مکتبہ فکر، دیوبندی مکتبہ فکر، شیعہ مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر پر مشترکہ مجلس عمل تشکیل دی گئی، اور مجھے اعزاز حاصل ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اس مشترکہ مجلس عمل کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ بنے۔ اس 1953 کی تحریک میں میرے اکابر نے گرفتاریاں دی۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری گرفتار ہوئے، مولانا عبدالقادر روپڑی گرفتار ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی گرفتار ہوئے، علامہ یوسف کلکتوی گرفتار ہوئے، مولانا عبد الرحیم اشرف گرفتار ہوئے۔ میں لمبی تاریخ کی بات نہیں کرتا، فیصل آباد کے رہنے والوں تمہارا اعزاز ہے۔ فیصل آباد کا ایک گاؤں چکی چک، ایک گاؤں سے میری جماعت کے 100 علماء نے ختم نبوت کے لیے بیڑیاں پہنی، ہتھ کڑیاں پہن کے نعرہ لگایا، قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ بیڑیاں پہن کے کیا کہا قادیانی؟ اور باہر لے نہیں پتا لگا، اب جو باہر بندے بیٹھے نا قادیانی ہاتھ کڑیاں پہن کے میری جماعت کے علماء نے کیا نعرہ لگایا؟ قادیانی۔ جیلوں میں جا کے کیا کہا؟ قادیانی۔ کہتے ہیں جی یہ مولوی کافر کافر کرتے ہیں، ان کو اور کام ہی کوئی نہیں۔ قادیانیوں کو کافر کہنا پاکستان کا قانون ہے، قادیانیوں کو کافر کہنا پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون میں نے نہیں بنایا، مولانا عبداللہ ساجد شیخوپوری نے نہیں بنایا، مولانا عبداللہ شیخوپوری نے نہیں بنایا، پروفیسر ساجد میر صاحب نے نہیں بنایا۔ یہ قانون بن کیسے گیا؟ ذرا غور کرنا۔ 30 جون 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش ہوتا ہے، پرائیویٹ بل۔ اس بل پر قومی اسمبلی کے 28 اجلاس ہوئے، 91 نشستیں ہوئیں، 11 دن پاکستان میں قادیانیوں کے سربراہ کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقت دیا گیا، اپنے حق میں دلائل کے لیے وقت دیا گیا۔ پاکستان میں قادیانیوں کا سربراہ قومی اسمبلی کے اندر 11 دن تک اپنے حق میں بولتا رہا۔ قادیانیوں کا لاہوری گروپ 17 گھنٹے اپنے حق میں بولتا رہا۔ 2 ماہ تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلتا ہے۔ 5 اور 6 ستمبر کو 2 دن یحییٰ بختیار پاکستان کے اٹارنی جنرل نے اس بحث کو سمیٹا۔ 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو مائک پر آئے، خطاب دیا اور دنیا کو بتا دیا، پاکستان کے اندر لکھ دیا، قانون کا حصہ بنا دیا کہ قادیانی قادیانی قادیانی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں لبرل طبقے سے، سوال کرتا ہوں میں ملحدوں سے، میں سوال کرتا ہوں سیکولروں سے، بتائیے یحییٰ بختیار 1974 کے اندر اس وقت کا اٹارنی جنرل کس مدرسے کا فارغ تھا؟ کوئی مولوی تھا؟ کوئی حافظ تھا؟ بتائیے اس وقت اپوزیشن لیڈر ولی خان تھا، ولی خان کس مدرسے کا فارغ تھا؟ کس مسجد کا خطیب اور امام تھا؟ اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کہاں کا مولوی، کہاں کا خطیب تھا؟ مجھے کہنے دو یحییٰ بختیار سیکولر تھا، ولی خان اپوزیشن لیڈر سیکولر تھا، پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سیکولر تھا۔ ان سیکولروں کے ہاتھوں رب ذوالجلال نے ختم نبوت کی حفاظت کی، قادیانیت کے کفر کا اعلان کروانا، ان سیکولروں سے قادیانیت کے کفر پر مہر لگانا۔ اور لوگوں میرے آقا کی ختم نبوت اور نبوت کا معجزہ ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔
علماء موجود ہیں، ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ دعویٰ میرا یہ ہے، ختم نبوت کا موضوع بڑا عظیم موضوع ہے۔ ختم نبوت کے ساتھ قادیانیوں کو نہ ٹچ نہ کرو، ان کو ساتھ مکس نہ کرو۔ ختم نبوت بہت عظمت والا موضوع، یہ گندے گریز لوگ مرزا غلام قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے، لکھ لو، نوٹ کر لو، اگر مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی وہ کافر تھا۔ چیمہ صاحب بیٹھے نہیں، غور نہیں کر رہے، غلطیاں بھی نہیں کہنے کر لی ہیں بات۔ غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، پھر بھی کیسے؟ جو اللہ کا گستاخ ہو وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ جو انبیاء کا گستاخ ہو وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ صحابہ کا گستاخ مسلمان ہے کہ کافر؟ اہل بیت کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ لعنتی غلام قادیانی، یہ دجال غلام قادیانی، یہ خبیث غلام قادیانی، یہ خناس غلام قادیانی، یہ کافر غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر بکتا ہے۔ رب نے کہا مرزا انت منی بمنزلتی اولادی، مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ جو اللہ کی اولاد کہے، اللہ کی اولاد قرار دے، اللہ کو اولاد والا کہے، بتائیے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ باہر والے نہیں بول رہے، باہر سپیکر چل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے باہر؟ جو اللہ کا گستاخ ہے، جو کہے اللہ کی اولاد ہے، جو کہے میں اللہ کی اولاد ہوں، جو کہے رب نے کہا مرزا اسمع ولدی، میرے بچے، میرے بیٹے، میری بات کو سن، جو اپنے آپ کو رب کا بیٹا کہے، رب کی اولاد کہے، رب کی اولاد مانے تسلیم کرے، بتائیے اعلان کیجئے ڈنکے کی چوک پر وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان ہے یا کافر؟ قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ یہ غلام قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو اس کی بکواس سے، اس کی الزام تراشیوں سے محفوظ نہ رہا ہو۔ خواتین موجود ہیں، میں کوئی حوالہ نہیں سن رہی، علماء سے پوچھ لیں۔ ایک بات کرتا ہوں، سارے انبیاء کی اس نے جب مشترکہ گستاخی کی، کہنے لگا کہ سارے انبیاء کو ایک اللہ نے 3 لاکھ معجزے عطا کیے، مجھ مرزے کو اکیلے کو 10 لاکھ معجزے عطا کیے۔ انبیاء کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ آگے بڑھتا ہے، بکواس کرتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، نبی کی بیٹی، نبی کی لخت جگر، نبی کا خون، نبی کا دل، نبی کا پیار، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون فاطمہ جس کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ شرم والی فاطمہ، وہ حیا والی فاطمہ، اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ غلام قادیانی بکتے ہوئے کہتا ہے، میں نے عالم رویا میں دیکھا، میں نے کشف کی حالت میں دیکھا، اس کی سوچ کی غراضت کا اندازہ لگائیے، اس کی ذہنیت کی غراضت کا اندازہ لگائیے، اس کی فکر کی غراضت کا اندازہ لگائیے۔ بکتا ہے میں نے عالم کشف میں دیکھا، میں بی بی فاطمہ کی ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا۔ بی بی فاطمہ کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ ذرا زور سے بولے، مسلمان ہے یا کافر؟ غلام قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ کہتا ہے کہ حسین کی بات کرتے ہو، میں گریبان کھولوں تو 100 حسین جھڑتے ہیں۔ اہل بیت کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ آج وعدہ کرو، عزم کرو، آپ کے سامنے
कोई भी रुकावट आए, मेरे असलाफ ने कादियानियों के कुफ्र पर काम किया, कादियानियों की गलाजत को आम किया। आज आपके सामने अगर कोई जर्नैल आके खड़ा हो जाए, अज़म करो, वादा करो, ऐलान करो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे कादियानी। कोई सामने जज आए फिर भी कहेंगे कादियानी, सामने सियासतदान आए फिर भी कहेंगे कादियानी, कादियानी। अगर आपके सामने कोई जेल आ जाए फिर भी कहेंगे, हथकड़ी पहन के कहेंगे, जेल में जाके कहेंगे, बेड़ियां पहन के कहेंगे, फांसी के फंदे पे झूल के कहेंगे कादियानी, 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 कादियानी। और जो इनके कुफर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आएगा इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का बच्चा नमूज़े रिसालत के लिए तहफ़्फ़ुज़ अपने नबूवत के लिए कट जाएगा, मिट जाएगा, ज़बा हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह नमूज़े रिसालत पर और ख़त्म नबूवत पर आज नहीं आने दी जाएगी। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंतहा जिदों ला इलाहा पढ़ लिया इल्लल्लाह, कोई मबूद नहीं रब दे सिवा वल्लाह। जिदों ला इलाहा पढ़ लिया इल्लल्लाह, कोई मबूद नहीं रब दे सिवा वल्लाह। फिर पीरां फकीरां दे पैरां ते मत्थे टेकन टकान दे की माने। बाबे ने कैसी तर्जमानी की है, वो नाले लाला पढ़ लिया जे ते नाले उन्होंने सानू भी कोई बना दे जिते असीं मत्था टेकिया करिए ते नजरों न्यावा चढ़ाया करिए। वो जिदों ला इलाहा पढ़ लिया इल्लल्लाह, कोई मबूद नहीं रब दे सिवा वल्लाह। फिर पीरां फकीरां दे पैरां ते मत्थे टेकन टकान दे की माने। वो जिदों 40 वार चन्ना, देखो बाबे ने वंडा कढ़िया। अल्लाह बाबे शमशान दे दराजात बुलंद फरमा। ठेठ पंजाबी ते वंडा कंज कढ़िया ने। ओ जिदों 40 वार चन्ना, आगा ना बोदो आखें बार बार चन्ना। परसों ना मैं सियालकोट गया जलसे दे,